بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ٹاپک میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الپرسلان۔ یہ سلجوقی خاندان ہے، ان کا باپ سلجوق مسلمان ہوا۔ سلجوق کا اور محمود غزنوی کا دور ایک ہے۔ سلجوق کی اولاد میں سے ایک بادشاہ ہے الپرسلان۔ الپرسلان اللہ نے اس کے ذریعے اپنے دین کو عزت بخشی، اپنی ملت کو عزت بخشی۔ یہ اپنے سرکاری دورے پہ نکلا ہوا تھا جب اسے خبر ملی کہ کیسر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ آرمینیا کہاں اور اصفہان کہاں؟ الپرسلان نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا ہم تیار نہیں ہیں۔ 3 لاکھ کا لشکر، ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر واپس آنا چاہیے۔ تو الپرسلان نے کہا پیچھے ہٹنے میں وہ جتنی بیٹیوں کی عزت لوٹے گا، جتنی قتل و غارت کرے گا، وہ میری گردن پر ہوگی۔ تو شورا نے کہا کہ ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں اسلام کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اس کے بعد میرے اوپر کوئی بوجھ نہ ہوگا، چاہے وہ قتل کرے یا لوٹ مار کرے، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا بیٹا ملک شاہ تھا، جس کی عمر اس وقت 12 سال تھی، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دورے پہ آیا ہوا تھا۔ تو الپرسلان نے ایک وصیت نامہ لکھوایا جس میں اس نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا بیٹا ملک شاہ میری جگہ حکمران ہوگا اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو نظام الملک چلائے گا۔ یہ نظام الملک وہی وزیر ہے جس کے نام پر آج بھی مدرسہ نظام الملک چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی، بچوں اور حرم کی دوسری عورتوں کو سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ اگر شکست ہو گئی تو خدا نخواستہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، تو اس نے ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر سے رومانوس کا 3 لاکھ لشکر میدان میں کھڑا تھا، اور یہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد تھی ٹوٹل 12,000، اور یہ دنیا کی ایک عجب جنگ لڑی گئی۔ تو جمعرات کو لشکر آمنے سامنے تھے۔ نظام الملک نے الپرسلان سے کہا کہ میری ایک رائے ہے۔ تو الپرسلان نے پوچھا کیا؟ تو نظام الملک نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آج کے دن جنگ ملتوی کر دی جائے اور جمعہ کی نماز کے بعد ہم جنگ کے لیے نکلے، جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں لشکر روانہ ہوتے تھے۔ تو ہم جمعہ کے بعد اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے اسے 1 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا یا آگے بڑھا دیا، اور سلطان نے خود نماز پڑھائی۔ وہ کیا زمانہ تھا کہ جب حکمران خود امام بھی ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کر سفید عمامہ باندھ لیا، اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، پر پہلی صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا، اور باقی جانساروں نے کہا کیا پیچھے ہوں؟ کہا نہیں، میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان گھوڑے سے اترا اور سجدے میں سر رکھ کر رویا، اور اتنا رویا اور دعا کی، اے مالک آج ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے، تو جس کو چھوڑ دیتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے، قلت اور کثرت تیرے دربار کی چیزیں ہی نہیں۔ وہ سجدے میں سر رکھ کے رویا۔ اس نے کہا میں سلطان نہیں ہوں، میں ایک سپاہی ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری وجہ سے بھاگ نہ جانا، آخر تک لڑنا، مرتے رہنا، تاکہ ہم اللہ کے دربار میں آخرت میں سرخرو پہنچیں۔ دنیا نے عجب نظارے دیکھے، حیرت کے، دلیری کے، شجاعت کے، جانثاری کے۔ زمین و آسمان اشش کر اٹھے، اللہ پاک پر مر مٹنے
کہ اللہ اور اس کے رسول پر جان نثار کرنے کے نظارے۔ اس جگہ کا نام تھا مولا گرد، جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی اس کا نام تھا مولا گرد، جہاں پہ حق و باطل ٹکرا گئے، صلیب و حلال ٹکرا گئے، عجب جنگ ہوئی اور میرے اللہ کا نظام بھی چلا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، ادھر جنگ کی آگ بھڑکی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سورج کی آگ کو تیز کر دیا۔ اتنی شدید گرمی کہ رومانوس کا میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، کنیزیں اس کو پنکھیں جھل رہی تھی۔ اس کے ساتھ 3 لاکھ آدمی تھے، جن میں سے 1 لاکھ مزدور اور کارکن تھے اور 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے، جن کو یہ کنفرم تھا کہ جنگ ہم نے جیتنی ہے اور ہم نے لوٹ مار کرنی ہے۔ ان کے تو وہم گمان میں شائبہ تک نہ تھا شکست کا۔ تو اس کو شدید گرمی لگی رومانوس کو، تو وہ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف پیچھے ہٹا۔ جب وہ پیچھے چلا تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں رعب ڈال دیا۔ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگ گئے۔ 12,000 سے 3 لاکھ کا کہاں تک مقابلہ، وہ کہاں تک لڑ سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے شہید ہی ہو جانا ان کا مقدر تھا۔ لیکن اللہ کا ایسا نظام چلا کہ جب رومیوں کو خیال آیا کہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، کیونکہ ان کی جنگ کسی مقصد کے تحت تو ہوتی نہیں، ان کا تو مقصد لوٹ مار ہوتا ہے، تو وہ بھی خوف سے بھاگ گئے۔ تو رومانوس پلٹ کے آیا، لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک بار پاؤں اکھڑ جائیں تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور اللہ نے ایسا رعب ڈالا، ایسا خوف ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک نہ ٹک سکے اور بھاگے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر مسلمان حیران و پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام حرکت میں آیا ہوا تھا میرے بھائیوں ناظرین، اللہ کا نظام حرکت میں آیا ہوا تھا۔ رومانوس قیدی ہو گیا۔ وہ جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پر سلام نے اس سے پوچھا، اگر میں تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے انتہائی ذلیل کرتا، تجھے انتہائی ذلت کی موت دیتا۔ تو اللہ پر سلام نے کہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عزت دار کی عزت کرو، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، آؤ میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو۔ اس نے اسے تخت پہ بٹھایا اور کہا کہ اسے بادشاہوں والا پروٹوکول دو، اپنا مہمان بنا کے رکھا اور اس کا عزت و احترام باقی رکھا۔ پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا اور کہا، اگر پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم حاضر ہیں۔ لیکن رومانوس نے کہا، میں بھی پھر حلال کا نہیں اگر تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں۔ تو ناظرین، یہ تھا الپرسلان سلجوق کا بیٹا، جو سلجوق کی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا، اور الپرسلان کا بیٹا تھا ملک شاہ، اور ملک شاہ کا بیٹا تھا سلطان احمد سنجر۔ تو یہ تھی آج کی معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ پلیز کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔